اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سلسلہ گفتگو میں یہ جو سورہ بقرہ کا 6واں اور 7واں رکوع جس کا ہم نے مطالعہ کرنا تھا اس پر تمہیدی گفتگو پچھلی نشست میں ہو چکی تھی، لیکن آج بہت سارے ہمارے پارٹیسپینٹ نہیں آئے ہیں اور اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید چھٹی والے دن کوئی پروگرام کرنا شاید مفید نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں کچھ ذرا پچھلا خلاصہ بھی بیان کر دیتا ہوں اور سبق تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہو سکیں بعد میں۔ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو 2 رخ تھے، ایک بعثت تھی آپ کی الی عرب، اور وہ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ ام القریٰ مکہ کے اندر ابتدائی 10 برس تو آپ نے وہیں فوکس کیا، پھر اس کے بعد اگر آپ گئے بھی تو قریبی طائف میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ کھولا مدینہ کا، پھر 13 میں آپ ادھر چلے گئے اور وہاں گویا کہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں پھر 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں جو مشہور ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد قریش نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ لہٰذا بالکل اگلے ہی سال آپ نے خواب دیکھا اور آپ نے عمرے کا ارادہ کیا۔ 1400-1500 یا 1800 جو بھی روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف عمرے کی غرض سے گئے، اور وہاں پھر صلح ہو گئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، پھر باقی معاملات بھی طے ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے ایک ایک موضوع پر گفتگو کر چکے، یہ صرف میں کنیکٹ کر رہا ہوں ساری باتوں کو۔ اور جو ہی صلح ہوئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز کیا اور خطوط لکھنے شروع کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 6 کے آخر میں آپ نے نجاشی کو خط لکھا، اور اس کے بعد محرم میں سن 7 محرم میں آپ نے باقی دنیا کے شاہان کو خط لکھے۔ 2 سپر پاوریں تھیں، کیسر کو لکھا، کسریٰ کو لکھا، شاہ مقوقس والی مصر کو لکھا، اسی طرح والی یمن کو۔ اس میں البتہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ یہ شام کی سرحد کے ساتھ جو علاقے تھے، اصلاً یہ عرب تھے لیکن یہ بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ جس طرح کے واقعات پیش آ رہے تھے پچھلی سابقہ زندگی میں نے آپ کو سنائے تھے کہ 2 عظیم ترین واقعات آئے کہ ایک نجد کے علاقے میں بیر معونہ میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ وہ تو ان کی ریکویسٹ پر جو ہے وہ بھیجے گئے تھے کہ ہمارے لیے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، جو مختلف قبائل ہیں تو انہیں آپ بھیجیے۔ اور اسی طرح سے پھر جو مشرق کی طرف کا علاقہ بحیرہ احمر کا علاقہ ہے، بلکہ مغرب کا کہنا چاہیے، اس طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 6 یا 8 صحابہ بھیجے۔ دونوں باتیں موجود ہیں، جن میں سے پھر 2 بچ سکے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ نے 15 صحابہ بھیجے ہیں اس شام کی سرحد کی طرف، وہ 15 کے 15 بھی شہید کر دیے گئے، اور صرف ان میں سے 1 بچے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ نے نامہ ہے مبارک بھیجے ہیں تو وہاں جو بھی حضرت حارث بن عمر ان کو جو دے کر بھیجا ہے اپنا نامہ مبارک، تو وہاں جو والی غسان تھا شرجیل بن عمر غسانی، اس نے آپ کے الچی کو قتل کر دیا۔ تو ان کی شہادت گویا کہ اعلان جنگ تھا۔ آج بھی دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اچھا، اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 جو ہے وہ صحابہ بھیجے ہیں، جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تو خبر کر دی گئی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی اطلاع کی کہ یہ جو میں زید بن حارثہ کو بھیج رہا ہوں، اگر یہ شہادت پا جائیں تو حضرت
جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ لشکر کی کمان سنبھال لیں، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ ابن رواح جو ہے وہ کمان سنبھال لیں، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر اب تم باہمی مشورے سے کسی کو بلا لیں۔ تو یہ 3000 صحابہ جب وہاں گئے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے خبر کر دی گئی تھی جس طرح کے یہ سارے حالات تھے، لیکن لشکر کو اس طرح سے وہ اندازہ نہیں تھا۔ آگے سے والی غسان 1,00,000 کا لشکر لے کر آ گیا 3000 کے مقابلے میں، اور بعض روایات کے مطابق چونکہ اس وقت قیصر خود حمص میں موجود تھا اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈان کو بھی 1,00,000 کا لشکر دے کر بھیجا، تو کہا جاتا ہے کہ بعض روایت میں کہ 2,00,000 کے لشکر سے مدبھیڑ ہوئی ہے۔ بہرحال 1,00,000 سے بھی 3,000 کا ہونا بہت بڑی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے مرحلے میں پھر جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں، پھر کمان سنبھالی ہے حضرت جعفر بن ابی طالب نے، اور پھر جس انداز سے وہ شہید ہوئے، ان کا ایک بازو کٹا، پھر دوسرا کٹا، اور پھر جو غسل یا جو ان کے جنازے کو دیکھا گیا ہے تو اس میں 80 زخم تھے جو ان کے سامنے آئے، پیچھے کوئی زخم نہیں تھا۔ یعنی اس انداز سے وہ لڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو جنت میں 2 پر عطا کر دیے گئے ہیں جس سے وہ اڑتے ہیں، پھر اسی سے ان کا نام جعفر طیار پڑ گیا، اور باقی اگلی بات یا سابقے علاقے جو بھی ہوتے ہیں عرب کے طور پر وہ بھول گئے لوگ، پھر جعفر طیاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن رواح کی شہادت کے بعد خالد ابن ولید نے مشورے سے کمان سنبھالی ہے۔ یہ میں ذرا شارٹ کرتا جا رہا ہوں چونکہ یہ واقعات تفصیل سے میں بیان کر چکا، اور خالد ابن ولید نے بڑی حکمت کے ساتھ آرڈرلی ریٹریٹ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنگ میں بھاگنا خود سے، وہ گویا کہ جس کو کہا گیا خلود فی النار ہے، اور یہ آرڈرلی ریٹریٹ جو ہوا ہے اس کو حضرت خالد ابن ولید نے اس حکمت کے ساتھ کیا کہ پہلے دن جنگ ہوئی، پھر دوسرے دن جو ہے انہوں نے فارمیشن تبدیل کی، دستوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کیا، دائیں بائیں اس طرح سے، اور اس انداز میں کہ وہ جو 1,00,000 کا لشکر تھا یا 2 کا، انہوں نے یہ سمجھا کہ نئی کمک آ گئی ہے اور یہ جو پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں شاید ہمیں گھیرے میں لے رہے ہیں، لہٰذا وہ 1,00,000 کے لشکر نے موو نہیں کیا، وہ سمجھ نہیں سکے بات کو۔ بالکل ایسے ہی جیسے 65 میں وہ انڈین فوجی لاہور آ گئے اور انہوں نے دیکھا کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے تو وہ ڈر گئے کہ اتنا بڑا معاملہ، چونکہ بھٹو نے اگلے ہی دن جو ہے وہ ایوب خان کو جو پورا اعتماد دلایا تھا کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر نہیں کھولے گا، لہذا بالکل امن سکون تھا کہ جو ہوگا وہ LOC پر ہی ہوگا، انٹرنیشنل بارڈر کی طرف کچھ نہیں ہوگا، لہذا ادھر بالکل سکون تھا، اور بڑے پراپر طریقے سے وہ آگے آتے چلے گئے، کوئی ریزسٹنس نہ محسوس کرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گئے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم گھیرے میں لیے جا رہے ہیں اور ہمیں کاٹا جا رہا ہے۔ لہذا ایسا ہی معاملہ ہوا کہ وہاں وہ ٹھٹک کر 1,00,000 کا لشکر رہ گیا، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور جب وہ خالد ابن ولید ایک خاص فاصلے پر پہنچے کہ اب نہ ان کا تیر نہ نیزہ، بڑے آرام سے ہم آگے جا سکتے ہیں، کوئی یہ ان کی اپروچ میں ہم نہیں آئیں گے، تو پھر واپس پلٹے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ معجزہ تھا کہ 1,00,000 یا 2,00,000 سے 3,000 کو بچا کر لے آنا یہ بھی معجزے سے کم نہیں تھا، اتنی فوج جو 3,000، اور اس پوری جنگ میں 12 افراد جو ہے وہ، یا 6 افراد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 3 تو لیڈرز تھے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید آپس میں دو بدو مقابلہ فوجوں کا نہ ہوا ہو، اس کا امکان بھی ہے، یہ امکان میں ظاہر کر رہا ہوں کہ جیسے پرانے زمانے میں موازرت ہوتی تھی کہ ایک سربراہ باہر آتا تھا، ادھر سے بھی کوئی لیڈر باہر آتا تھا، وہ دونوں کے درمیان دن بھر جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ ہوا، اس سپہ سالار سامنے گئے ہوں، ادھر سے بھی کوئی ان کا سپہ سالار بھی یا کوئی لیڈر بھی کمانڈر بھی جو ہے وہ باہر آیا ہوا اور دن بھر لڑے ہوں، اور شام کو کہیں جا کر دوپہر کو کوئی فیصلہ ہوا ہو، کوئی ایک شہید ہو گئے ہو، یا انہوں نے ایک کو شہید کیا ہو، پھر ان کا دوسرا کماندار آیا ہو، تیسرا آیا ہو، اور پھر یوں اس طرح سے معاملہ، بہرحال یہ امکان کے درجے کی بات ہے کہ ایسا شاید ہوا ہو، ورنہ اگر گھمسان کا رن پڑتا تو پھر جو کیجویلٹیز تھی وہ بہت زیادہ ہونے کا امکان تھا، لہٰذا اگر 6 یا 12 کی روایت ہے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ اس طرح انداز میں ہوا ہوگا، اور پہلے دن خالد بن ولید بھی لڑے ہوں گے، اکیلے ہی لڑے ہوں گے اور مبازرت ہوئی ہوگی، اور پھر اگلے دن نے فیصلہ کیا ہوگا کہ
اگر معاملہ یہ میرے ہاتھ سے بھی گیا، میں بھی شہید ہو گیا، تو پھر یہ گمسان کا رنگ پڑے گا اور فوجیں ٹکرائیں گی، تو پھر شاید امکان نہ ہو کسی کے بچنے کا۔ تو بہرحال سر اس میں جب یہ واپس آئے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا کیا؟ جب یہ واپس آ گئے وہاں سے ریٹریٹ کر کے، جی جی، اس کے بعد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کا؟ نہیں مجھے ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے کوئی بات، آپ کے ہے تو بتا دیں۔ مطلب اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ نہیں نہیں، جو قرآن حکیم سے نظر آتا ہے اپریسیشن ہی ہوئی ہے۔ نہیں پوری کوئی اپریسیشن کی یا کہا اچھا کر لیا تم نے یا ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں؟ اگر دیکھیں مذمت والی بات ہوتی تو وہ بالکل آتی، قرآن حکیم میں ہی آتی، جس طرح سے واقعات چل رہے تھے۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جمادی الاولیٰ سن 8 میں ہوا ہے، اور پھر اسی کے بعد جو ہے وہ چونکہ آپ کی حیات طیبہ میں یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو گیا ہے 3000 کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ سن 8 جمادی الاولیٰ میں یہ ہوا ہے، اور پھر جا کر رمضان میں فتح مکہ ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ پھر 10,000 افراد نے شرکت کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری مہم ہے، یہ جو غزوہ تبوک والی ہے، اور سن 9 میں رجب 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف اقدام فرمایا۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وہاں جو اصل میں کیسر کی بنیادیں ہل گئیں، سلطنت روما وہ ڈسٹرب ہوئی کہ ان سے 3000 آدمی قابو نہیں ہوئے، اتنا بڑا لشکر خود کیسر فاصلے پر موجود، اور ادھر جو ہے وہ بھائی کو 1 لاکھ اور لشکر دے کر بھیج رہا ہے، اور 1 لاکھ کا لشکر تھا اور یہ 3000 آدمیوں کو قابو نہیں کر سکے۔ آخر لوگوں نے باتیں تو کی ہوں گی، تو اس سے جو سلطنت روما کی بنیادیں ہلی ہیں، تو کیسر نے پھر خود فیصلہ کیا کہ میں مدینے پر چڑھائی کروں گا اور میں حملہ کروں گا وہاں پر۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ پھر ایک خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہوئی مدینہ کے اوپر، اور یہ معاملہ خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ رہی تھیں کہ کیسر اس طرح سے تیاری کر رہا ہے، تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریمپٹ کیا۔ جیسے بہت سارے واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو خبر ملی کہ فلانا قبیلہ تیاری کر رہا ہے، تو اس کی تیاری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریمپٹ کیا اور تبوک کی طرف پیش قدمی کی، لیکن حالات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مدینہ میں بھی اتنا ڈر تھا کہ کب رومی حملہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قاصد آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دینے اور دروازے پر دستک دی ہے زور سے، تو حضرت عمر گھبرا کر باہر نکلے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا غسانی آ گئے، کیا رومیوں نے حملہ کر دیا ہے؟ تو اس پر قاصد نے بتایا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج کو طلاق دے دی ہے، وہ جو واقعہ ایلا ہوا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس پر پھر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھلے کہ وہ والا معاملہ جو میں سمجھ رہا تھا کہ رومی یا غسانی آ گئے تمہاری دستک سے، وہ نہیں ہوا۔ بہرحال واقعہ ایلا کو میں ابھی ذرا بائی پاس کر رہا ہوں، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر آپ حکمت کے تحت جب بھی کوئی مہم لے کر نکلتے تھے تو اسے خفیہ رکھتے تھے تاکہ اندازہ نہ ہو، حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ اس کی بات زیادہ نہ پھیلے، اور یہاں تک کہ جیسے مکہ پر جو حملے کا آپ نے ارادہ کیا اس کی تفصیلات میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس قدر اس کو خفیہ رکھا گیا، اور آپ یہ بھی حکمت برتتے تھے کہ بعض اوقات جب آپ کوئی مہم کے لیے نکلتے تھے تو آپ ہو سکتا ہے مشرق کی طرف نکلیں اور بعد میں رخ مغرب کا کر لیں تاکہ اندازہ نہ ہو، یا کوئی خبر دینا چاہے تو وہ بالکل یہ دے کہ حضور مشرق کی طرف گئے ہیں، اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ تو مغرب کی طرف چلے گئے۔ تو یہ آپ حکمت فرماتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا ہے اور رازداری نہیں برتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تبوک کی طرف جو ہے وہ اقدام کریں گے، سلطنت روما کی طرف۔ اور پہلی دفعہ زندگی میں یہ ہوا کہ آپ نے نفیر عام کی ہے کہ ہر صاحب ایمان کو اس میں چلنا ہوگا۔ اب اس میں کوئی، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ اس جنگ میں ہر ایک کو جانا ہوگا۔ تو یوں پھر اس پر ایک تبصرہ ہوا ہے، یہ جو 6 رکوع سے لے کر 9ویں رکوع تک 6، 7، 8 اور 9، یہ گویا کہ غزوہ تبوک کی تیاری اور اس طرف جانے کے معاملات ہیں، اور پھر 9 سے لے کر پھر آگے 11 تک، یہ 16 تک،
16ویں رکوع تک، یہ گویا کہ وہاں اور واپسی پر جو حالات آئے ہیں اس کا تذکرہ ہے جو آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عالمی مہم جو دوسری آپ کی یعنی بعثت کا جو دوسرا رخ ہے اس کو شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے قوانین پھر مختلف آئے ہیں۔ ایک قانون مکہ والوں کے لیے تھا اور ایک قانون پھر باقی دنیا کی اقوام کے لیے تھا، تو اس پہ فرق رہا ہے پھر۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں اس طرف جو ہے وہ ارادہ کیا تو سب کے لیے پھر ایک، اور اس میں بڑی ہی تنگ دستی والا معاملہ تھا، فاقوں کی نوبت تھی، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب فصلیں تیار ہوتی تھی تو پچھلی فصل تقریباً اینڈ ہوتی تھی اور کچھ لوگوں کی بعض حالات کی وجہ سے پہلے ختم ہو جاتی تھی۔ اچھا ادھر فصلیں بھی تیار کھڑی ہیں، گویا کہ یہ بھی پیش کی بات ہو رہی ہے کہ اگلے سال بھی معاملہ فاقے والا ہوگا، کیونکہ جن کو نہیں کوئی سنبھالے گا، اور یہ کھجوروں کی فصل ایسی ہے کہ عورتیں کھجوروں کے درخت پر چڑھ کر اتار نہیں سکتی ہیں۔ تو اس ساری کیفیات میں پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ 30,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تبوک کی طرف گئے۔ تقریباً 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے میں لگے ہیں، اتنے ہی کوئی 15 آنے میں لگے ہیں، اور کوئی مہینہ ایک آپ نے وہاں 40 دن مہینہ قیام کیا ہے۔ اور اس میں بھی وہاں آپ تبوک سے آگے نہیں بڑھے، اور کیسر اس کے باوجود کہ خود وہاں موجود تھا وہ مقابلے میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی تو کوئی لشکر جاتا یا کچھ ہوتے تو کیسر آتا مقابلے میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کیسر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ ایک عالم بھی تھا، اور اسے بخوبی علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور ان سے ٹکرانا گویا کہ تباہی اور بربادی ہے۔ لہٰذا اس نے جرأت نہیں کی، باوجود اس کے کہ اتنی بڑی فوجیں ہونے کے وہ مقابلے میں نہیں آیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30-40 دن جو قیام کیا ہے، تو اس قیام میں وہاں آس پاس کے قبائل، وہ جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدات کیے، اور سب پر ایک مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا کہ اتنی بڑی سپر پاور اور سلطنت اور اتنی بڑی فوج لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکی، انہیں جرأت نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک عالمی مرحلہ جو تھا، اس انداز میں اس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ آپ کی حیات طیبہ کا آخری معرکہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ البتہ آپ نے اپنی حیات دنیاوی کے جو بھی ہے اختتام سے پہلے ایک اور مہم روانہ کرنے کی تیاری کی تھی، اور وہ تھی کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں ان کو تیار کیا تھا کہ جاؤ اور اپنے باپ کا انتقام لو، لیکن وہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری تھی اس وجہ سے روک لیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ابھی یہ لشکر نہ جائے، اور بعد میں پھر اس لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ تو یہ مختصر جو ہے وہ گویا کہ جو بیک گراؤنڈ تھا میں نے آپ کے سامنے ان شارٹ رکھ دیا ان 2 رکوعوں کا۔ مطالعہ میرا تھا کہ آج ارادہ کہ دونوں رکوعوں کا کروا دوں، لیکن اب میں نے اس کو تھوڑا سا یعنی اس انداز میں دیکھا ہے کہ لوگ کم ہیں تو ہم ایک رکوع جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اسی ایک رکوع کے ساتھ ذرا جب اگلا پڑھیں گے تو اس کی یاد دہانی کے طور پر کچھ چیزیں آ جائیں گی۔ چونکہ نفیر عام تھی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو تبصرہ ہو رہا ہے وہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم فی الارض، اور تو تم زمین میں دسے چلے جاتے ہو۔ یہ گویا جسے کہتے ہیں نا طبیعت آمادہ نہ ہو، یا وہ ہمارے ہاں اردو میں محاورہ ہے نا کہ میرے پاؤں من کے بھاری ہو گئے، تو گویا تمہیں یہ بڑا بوجھ لگ رہا ہے اور تکلیف جو ہے وہ تمہیں محسوس ہو رہی ہے، تو کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں بھروسہ نہیں کر رہے ہو اللہ کے اوپر، اور کیوں نہیں نکل رہے ہو جب کہ تمہیں حکم ہے اس کا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اور تم جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ گئے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کے مقابلے میں؟ یہ جو با حرف جا رہا ہے یہ گویا کہ بدلہ، یعنی یہ دنیا کے بدلے میں گویا کہ تم آخرت کے بدلے میں
یہ دنیا تم نے اختیار کر لی ہے، اس پر راضی ہو گئے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور یہ دنیا کا ساز و سامان برتنا دنیا کی زندگی کا یہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے۔ یعنی یہ ہر ایک انسان جائزہ لے کہ اصل مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ اس نے پرائرٹی کس کو دی ہے، دنیا کو دی ہوئی ہے یا آخرت کو دی ہوئی ہے۔ تو کیا تم اس دنیا کی حقیر زندگی کے اوپر راضی ہو گئے اور آخرت کی حیات جاوداں جو ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے؟ اس وجہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہو کہ سامان نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے جنگ میں اس زمانے میں تو جو آدمی جنگ میں جاتا تھا واپس آ جاتا تھا تو وہ گویا کہ نئی زندگی ہوتی تھی، اس لیے اسے غازی کہتے تھے کہ یہ تو بچ کر آ گیا، ورنہ اپنی طرف سے تو وہ گیا تھا، اپنی طرف سے تو شہادت کے لیے گیا تھا۔ تو الا قلیل، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ جو کیا ہے بہت تھوڑی ہے، بلکہ الا قلیل جب آتا ہے تو معنی دونوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن انگریزی میں آپ کو معلوم ہے کہ a little اور the little ایک آتا ہے نا، دونوں چیزیں آتی ہیں۔ تو a little کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا، اور the little نہ ہونے کے برابر۔ جب کوئی بات کی جاتی ہے اے لٹل کہ تھوڑا سا ہے، بھئی یہ بات ہے لیکن اتنی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، دا لٹل بہت ہی کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں الا قلیل یہاں وہ آ جائے گا دی لٹل کے معنوں میں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کا تم سودا کر رہے ہو۔ الا تنفرو، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں دے گا دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر کے لے آئے گا کسی اور قوم کو، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہ نقصان کر سکو گے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ پھر کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا۔ یہی سمجھیں کہ جیسے اس نے تاتاریوں کو دے دی، انہوں نے پہلے مسلمانوں کا صفایا کیا، قلعہ کما کیا، اور پھر خود ایمان لے آئے۔ لیکن اس فرق میں اور اس فرق میں بعد میں جو یہ یورپین اقوام حملہ آور ہوئی ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے ایک، اس کو سمجھیں کہ جب تاتاری آئے ہیں تو وہ طاقت کے بل پر آئے، عسکری قوت تھی، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا۔ جب یہ انگریز آئے یا فرانسیسی آئے یا ولندیزی آئے تو یہ تو طاقت تو ہوئی حاصل انہیں، جب ظاہر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے بڑھے ہیں تو وہ ترقی ہوئی ہے، تو وہ ایک تو وہ اس طاقت کے ساتھ آئے اور دوسرا ایک تہذیب اور تمدن بھی لے کر آئے۔ تو اس وجہ سے یہ ذرا فرق دیکھ لیں کہ وہاں ذرا حملہ تین طرح کا تھا۔ ان کے پاس چونکہ کوئی تہذیب اور تمدن نہیں تھا، لہذا بہت جلد یہ کیا ہو گیا، اسلام کے اسیر ہو گئے۔ اسلام کا تہذیب اور تمدن دیکھا، انہوں نے ظاہر قتل و غارت کی، دنیا کو مارا، لیکن نظام تو کوئی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی تہذیب، علم، تمدن، جاہلیت اور جنگلی پن تھا ان کے، وحشی، بلکہ وحشی کہلاتے ہیں وہ سارے۔ تو وحشی اقوام نے جب مسلمانوں کے تہذیب اور تمدن کو دیکھا اور چیزوں کو دیکھا تو وہ کیا ہوئے، اسلام لے آئے۔ لہذا بڑی جلدی ہلاکو کے پوتے، بھائی، بیٹے، آگے جلدی ایک ایک کر کے ہلاکو خان کے جو بھی بیٹے تھے اس کے، بلکہ چنگیز خان کے جتنے بھی بیٹے تھے، ان کی ساری تقریباً نسلیں جو تھیں، وہ اکتائی خان ہو، دوسرا ہو، یہ سارے کے سارے ان کے آگے بیٹے بھائی جو ہے وہ ایمان لاتے چلے گئے، اس تہذیب اور تمدن سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے آیا، کہاں سے اٹھایا، اور مسلمانوں کو سزا دی، اور جسے ابن خلدون نے کہا نا کہ یہ مذہب بعض اوقات افیون ہو جاتا ہے، یہ انسانی قوموں کی زندگی میں مذہب کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اور اس نشے کی کیفیت کا اندازہ اس سے کر لیں کہ چنگیز خان کا ایک کماندار یا ایک سپاہی سب کو لائن میں کھڑا کر کے جاتا تھا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور کہتا تلوار تو میں بھول گیا، خیمے میں رکھا ہوں، سارے یہیں کھڑا رہنا، میں ابھی آتا ہوں، اور آ کر مارتا تھا۔ کیوں؟ یہ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اس درجے سے اللہ کی مرضی،
اللہ یہی چاہتا ہے۔ اب جب دین اور مذہب کی تعلیمات اس درجے میں پڑھائی چلی جائے تو یہ توازن نہیں رہتا۔ ابھی آخرت کی بھی بات آئی تھی، یعنی صرف انسان اگر توازن قائم نہ کرے اور دنیا کی زندگی کی اپنی اہمیت اور اس کو آخرت کی کھیتی نہ سمجھے اور محض آخرت کرے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس میں توازن کیا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ عباسی خلیفہ نے جب دربار میں مشورہ کیا کہ خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں قوتیں ابھر رہی ہیں اور ہمیں ایک اچھا خاصا سرمایہ ٹیکس لگانا پڑے گا، اور سرمایہ جو ہے وہ کثیر تعداد میں اپنی افواج پر خرچ کرنا پڑے گا، فوج کی تربیت اور فوج بنانی پڑے گی، تو وہاں مشیروں نے مشورہ دیا کہ تم ابھی نادان ہو، بچے ہو، خلیفہ تم ابھی تمہاری عمر کیا ہے، میں تمہارے لیے وہ فوج تیار کروں گا جو آسمان سے فرشتے لے کر نازل ہوگی، وہ حافظ قرآن ہوں گے، وہ محدثین ہوں گے جو آیات پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور کیا ہوگا، آسمان سے فوجیں تمہاری مدد کو اتریں گی۔ تو تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ نصیر الدین طوسی جو بعد میں علاقوں کا مشیر بن گیا تھا، یہ اس کا مشورہ۔ پھر امام غزالی کی جو ایک لٹریچر ہے، ایک تو دنیا کے سامنے اس وقت ہے، اس کو ذرا پڑھیں تو اسی کو گویا کہ ابن خلدون ایک اسی طرز کو افیون کہہ رہا، اور ایک ان کا بالکل دوسرا فلسفہ ہے، وہ سامنے نہیں آتا دنیا میں۔ تو اس چیزوں کے اندر ذرا توازن رکھیں گے تو کچھ اندازہ ہوگا کہ کیا بیتتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی اپنے اس عالمی رول کے لیے، اس کے متبادل کے طور پر، تو اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یہ امت بھی ملٹی نیشنل ہے جسے کہنا چاہیے، اس سے پہلے یہ گویا کہ ایک قوم کے لیے کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا، لیکن یہ امت ملٹی نیشنل، اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا، انہیں توفیق دے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے ایک بات جو کہی ہے، اس وقت جو دنیا کے حالات بن رہے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو برہمن ہیں یہ حقیقت میں حقیقت جانتے ہیں جس طرح کے علماء یہود جانتے تھے حقائق کو، اور ان حقائق کو جاننے کے باوجود چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو یہ برہمن بھی جانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے ہوں کہ جو وہاں اس وقت کھو گئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر انہیں سرائے تین کی طرف آئے، کچھ نے نہیں کراس کیا، کچھ بعد میں گم ہوئے، تو یہ ان میں سے ہو سکتا ہے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ برہمن اور ابراہمک جو بڑا معاملہ ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کی گائے، ان کی گائے، یہ اب میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، یہ سملرٹیز نکالیں گے تو یہ بے شمار نکل آئیں گی۔ تو یہ ان کے زمانے میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ کسی پنڈت کی اگر جان نہیں نکلتی تھی تو پھر دوسرا پنڈت جو بڑا ہوتا تھا وہ اس کے کان میں کہتا تھا تم وہ ان کہی کہہ دو اب، تاکہ تمہارے لیے منزل آسان ہو، اور پھر وہ اس کے کان میں کہہ دیتا تھا محمد الرسول اللہ، اور یوں اس کے لیے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جانتے تو ہیں ان حقائق کو، لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر ایک شدید بغض اور عناد موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پھر مسلمانوں سے کوئی بدلہ لیں اور اس کے بعد ان کے جذبات ٹھنڈے ہوں، بالکل اس طرح کے جس طرح تاتاریوں کے ٹھنڈے ہوئے، اور بلکہ وہ عجیب عجیب واقعات آتے ہیں نا کہ ایک تاتاری خیمے میں لیٹا ہوا ہے، سردار تاتاری ہے، تو ایک مسلمان نے مرد مومن نے اذان دینی شروع کر دی، تو ہڑبڑا کر اٹھا کہ یہ کون جاہل ہے، بدتمیز ہے، جس نے ہماری نیند میں خلل واقعہ ہوا ہے، میری نیند کو ڈسٹرب کیا، اس کو سامنے لاؤ۔ تو جب وہ سامنے گیا تو ان کا تم نے میری نیند میں جو ہے وہ خلل واقع کیا، یہ میرا کتا بندھا ہوا بھی اس سے وہ جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھتا ہے، تو تم بہتر ہو یا یہ کتا بہتر ہے؟ تو اس نے کہا تتاری سردار سے کہ اگر تو میں اپنی بات پر کھڑا رہا تو میں بہتر ہوں، اور اگر میں اپنی بات پر کھڑا نہ رہا تو مجھ سے یہ کتا بہتر ہے۔ اب وہ پریشان کون سی بات،
کس بات پر تم کتے سے بہتر ہو اور نہیں ہے تو کتا بہتر ہو؟ اب انہوں نے اس کے سامنے اپنی بات رکھی کہ دیکھو اس کائنات کا مالک اور خالق ہم اسے مانتے ہیں، اور اس کی طرف سے یہ باتیں ہمیں ملی ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے اور اسی کی دعوت دینی چاہیے۔ تو اب وہ سردار سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں تو ان سے ان کے اندر ایک تبدیلی آئی، اور اب وہ حکمران بھی تھے، جذبہ بھی وہ جو غصے والا تھا مسلمانوں کے خلاف جو خوارزم شاہ نے ان کے تاجروں کے ساتھ کیا تھا، بنیاد تو وہاں سے بنی، ورنہ وہ کبھی بھی کوئی جرت نہ کرتا، چنگیز خان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ اور بعد میں اس کے ساتھ بھی کر کے، خوارزم شاہ کے ساتھ بھی کر کے، تو بغداد پر وہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی دنیا میں اس وقت جو خلافہ کا کنسپٹ تھا، ذرا اس کو سمجھیں کہ کیا تھا۔ چنگیز وہ ہلاکو خان کو بھی جب ابن القمی مشورہ دے رہا تھا کہ تم چڑھائی کر دو بغداد کے اوپر، تو ہلاکو کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہاں خلیفہ ہے، اور خلیفہ اصل میں تینگری کا، آسمان والے کا کیا ہے؟ نمائندہ ہوتا ہے، اور اگر کہیں میں نے اسے قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ آسمان سے عذاب نازل ہو جائے۔ آج بھی اگرچہ حدیث تو ہم وہ خطبے میں پڑھتے ہیں کہ سلطان المسلم و ذل اللہ فی الارض، تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر، تو اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، لہٰذا میں تو پھر بہرحال بڑی مشکل سے ان 2-3 آدمیوں نے اسے قائل کیا کہ دیکھو حسین ابن علی کو کس طرح صحرا میں شہید کیا گیا، تو نہ زمین پھٹی ہے نہ آسمان گرا ہے، کچھ نہیں ہوا، تم بھی ذرا ہمت کرو۔ اور اس نے حد درجے پھر یہ احتیاط برتی ہے اور اپنی فوج کو کہا ہے کہ ہمارا کوئی سپاہی خلیفہ کو کچھ نہ کہے، اور اس نے پھر اسے گھوڑوں تلے کچلوایا کہ اگر کوئی عذاب بھی آتا ہے مریں تو کیا ہو، گھوڑے مریں، میری فوج پر نہ آئے نہ کچھ آئے۔ یعنی دنیا میں اس وقت جو کنسپٹ تھا، غیر مسلموں کے اندر بھی، آج تو مسلمان کے اندر وہ کنسپٹ موجود نہیں ہے، اس درجے تھی بات۔ تو بہرحال اگر تم نہ نکلے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے، کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ذرا اس کی مثال دی، الا تنصروہ، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر چکا۔ کب کر چکا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے انہیں نکالا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ 2 میں کا دوسرے تھے غار کے اندر، وہ دونوں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ایک مثال دی کہ دیکھو اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے، اللہ اپنے نبی کی کوئی بھی نہیں تھا تو اس نے مدد کی، کہ جب وہ بالکل 2 تھے غار کے اندر۔ بلکہ علامہ اقبال نے اس کو اپنے شعر میں بڑی خوبصورتی سے بات کی ہے کہ وہ اسلام میں بھی دوسرے، کہا ہے کہ غار میں بھی دوسرے، بدر میں بھی دوسرے، اور قبر میں بھی دوسرے۔ بلکہ وہ مجھے اس وقت الفاظ نہیں یاد، ثانی الاسلام و غار و بدر و قبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت مدد کی۔ اگرچہ آپ ذرا تصور کریں کہ اس کھوجی پر لوگ کتنے ہنسے ہوں گے، سرداران قریش جا رہے ہیں، وہ کھرے ڈھونڈتا ہوا جا رہا ہے کہ ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، پہنچ گیا غار پر، غار کے دہانے پر۔ اور اب وہ غار پر جب اوپر پہنچے تو نیچے غار ہے وہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ذرا جھک کر غور سے نیچے دیکھ لیا تو پاؤں پیچھے کیے ہیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو وہ ہنسے ہوں گے سرداران قریش اس کھوجی پر بھی کہ تم کہتے ہو اس غار میں آئے ہوں گے، اس پر تو جالا تنا ہوا ہے۔ مکڑی نے کیا کیا؟ جالا تن دیا، اور اوپر کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت کس سے بھی کر لی، مدد کس کے ذریعے بھی کر لی؟ مکڑی کا جو سب سے، اللہ نے سورہ عنکبوت میں ہم پڑھائے تھے کہ جو سب سے دنیا میں کمزور
گھر ہوتا ہے، کمزور قلعہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کر دی جو دنیا میں کم. تو اللہ نے تو اپنے نبی کی اس وقت مدد کی تھی. اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر چکا. تو ذرا سوچو، غور کرو. اب ذرا اس مرحلے کو دیکھیں. آج ہمیں کوئی کہے اس کے باوجود کہ ہم ایٹامک پاور ہے کہ امریکہ سے لڑنا ہے، تو کیا حال ہوگا؟ تو یہ ذرا اس کیفیت کو سمجھیں. اس کا مطلب ہے کوئی ریزسٹنس تھی اس وقت ہم نہیں نکلتے؟ کیوں یہ سارا بتایا؟ جی جی، ریزسٹنس تھی. ابھی اس کی ڈیٹیل آئے گی، تفصیل سے ایک ایک کی آئے گی. لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ ابھی نہ جاؤ، نہیں ہے، یہ ہے. دو تو خیر پیچھے رہ گئے، باقی تو ہاں، اصل میں قرآن حکیم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ اس میں چند افراد بھی ہوں تو اس کو جرنلائز کر کے بیان کرتا ہے. کیونکہ بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دنیا میں دوبارہ پیش آنی ہوتی ہیں، وہ واقعات پیش آنے ہوتے ہیں، اور وہ اعتماد اور توکل اہل ایمان کو پھر کرنا پڑتا ہے. جس طرح کہ ابھی شام کے حالات اور واقعات ہیں. بہت سارے لوگ سوچ کے بعد تیار ہو گئے کہ بھائی ہمارے اوپر بڑی وہ آ جائے گی. جی. کہہ دیا تو آپشن نہیں ہے. اور یہی مرحلے چونکہ آخری اس زمانے میں آنے ہیں. ذرا آپ اندازہ کریں نا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ نکلیں گے، تو پھر اس حوالے سے بھی بہرحال وہ آخر میں ہم دیکھیں گے. وقت ہوا تو پھر شام کے اوپر اور آج کے حالات کے اوپر بھی تبصرہ کر لیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی، انہیں مطمئن کر دیا کہ سکون مل گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو انسان وقتی طور پر جو ہے تھوڑی بہت گھبراہٹ آتی بھی ہے. تو پھر اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اوپر وہ اعتماد اور توکل وہ پیدا ہوتا ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی تائید کی، ان کی مدد کی ان لشکروں سے جو تم نے نہیں دیکھے. ایک قلبی اطمینان کے لیے بھی، اور وہ لشکر بھی مکڑی کا ہو چاہے وہ کبوتری کا ہو، نازک پرندوں میں بھی. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ ہو جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے تنے نازک میں جہاں پیدا کرے. اور دوسری جگہ اس تنے نازک کو کیا کہا؟ کبوتر کہا. تو بہرحال اللہ نے ان لشکروں سے مدد کی جو تم نے نہیں دیکھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا کافروں کی بات کو سب سے نچلا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، نچلوں میں سب سے نچلا. یا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سفلا اسفل کی مونس ہے. تو کافروں کی بات کو کر دیا سب سے نچلا. وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات اس کا کلمہ اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. یہ وقتی طور پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نچلی بات جا رہی ہے، صلح حدیبیہ دب کر کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو یہ ہماری محدود سوچ کے تحت ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے، ورنہ اللہ کی بات ہے ہی اوپر، اسی کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ، وہی سارا کر رہا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. انفروا خفالا و سکالا، خفافا و سکالا، نکلو چاہے بوجھل ہو چاہے ہلکے. اچھا، یہ بھی دو الفاظ بڑے اہم ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق سمجھ لیں کہ ان دو الفاظ کی تشریح جو وہاں آتی ہے تو اس سے ذرا بڑا بات سمجھنے میں ذرا ایک مدد مل جاتی ہے بات کو سمجھنے میں. وہ ہے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ ہم نے اللہ کے رسول پر کے ہاتھ پر بیعت کی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، کہ آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. اور اسی میں پھر کہا یہ بات والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں اس پر آمادہ ہوں چاہے ہماری طبیعتیں اس پر آمادہ نہ ہوں. فی العسر والیسر، بلکہ یہ الفاظ پہلے آتے ہیں. علی السمع والطاعۃ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو.
اور والمنشط والمکر آئے، چاہے ہمارا طبیعت کے اندر نشاط ہو، اندر سے آمادگی ہو، اور چاہے اندر سے آمادگی نہ ہو، بلکہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ دو طرح کی بات ہو جائے گی۔ ایک مشکل ہے ظاہری، سامان نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، یہ ظاہری مشکلات ہیں، اور ایک مشکل انسان کو اندر سے ہوتی ہے، طبیعت نہیں مان رہی، سخت گرمی ہے، بیرونی وجوہات ہوں گی اس طبیعت کی، اور ایک ویسے بھی انسان کی ہو سکتا ہے کسی چیز کے لیے طبیعت نہ مانے اور جبر کر کے جانا پڑے۔ تو اس کو تو بلکہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری طبیعت نہیں مان رہی اور تم زبردستی آ رہے ہو اور ارادہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، تو کہا دوہرا اجر، کہ وہ شخص جو دلی طور پر آمادہ نہ ہو لیکن صرف اس لیے آ جائے کہ یہ کس نے کہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ اس نے اپنی طبیعت پر بھی جبر کیا۔ دیکھیں ایک کوئی بڑے سے بڑا حکم بھی آ جائے، آپ ریڈی ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، آدمی بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے۔ اور اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ، اور اسی کو انہوں نے آفات صلات میں گنا ہے کہ جن لوگوں کی نماز عادت بن جاتی ہے، اور وہ لوگ چاہے سردی ہے گرمی ہے جو بھی ہے نماز پڑھتے ہیں مشکل اٹھا کر، مشقت اٹھا کر، ان کے لیے دوہرا اجر۔ جن کی عادت بن گئی ہے وہ تو ان کے لیے دوہرا نہیں ہے، جن کی عادت نہیں ہے اور وہ مشکل موڑ کے جاتے ہیں ان کے لیے دوہرا۔ ہاں، وہ طبیعت پر جبر کر کے جو جا رہے ہیں تو انہیں دوہری مشقت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ سمجھا کریں کہ اگر طبیعت آمادہ نہیں ہے اور میں جا رہا ہوں تو یہ، اور کس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ حکم کس کا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میری طبیعت نہیں آمادہ، تو انفرو نکلو خفافم و ثقالا، چاہے بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو، خفاف بلکہ ہلکے کو کہتے ہیں اور ثقال بوجھل کو، تو چاہے تم ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، چاہے ظاہری اعتبار سے چاہے طبیعتاً ہو، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ ایک ہے انسان دنیاوی اعتبار سے بڑا چلاک ہے، بڑا جاننے والا ہے، ورلڈلی وائز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصل علم حقیقت کا علم ہے، اگر تم حقائق سے واقف ہو تو یہ کر گزرو، یہ بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا، اب ایک اور مسئلہ آ گیا۔ اچھا، اصل میں یہ جو بات آ رہی تھی، جیسے ایئر مارشل صاحب نے پوچھا، وہ بوجھل اور ہلکا ہونے کے اعتبار سے، یا اس کا ایک اور مسئلہ بھی آگے آ جاتا ہے۔ منافقین کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ پڑھا بھی ہے ہم نے، اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی، بیان بھی کر دوں گا میں، آگے آیات آتی ہیں، تو ان کے لیے دو چیزیں تھیں، جان اور مال، کہ وہ یہ دونوں نہیں لگانا چاہتے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، وہ ان دونوں سے تو کتراتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے مال لے لو جان بچ جائے۔ اب یہاں انہیں نظر آ رہا تھا جان پر بن گئی کہ جانا پڑے گا، تو مال تو پیچھے رہ جائے گا، اس کا کیا کریں گے؟ تو وہ ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ کیا کریں، مال دے دیں اور جان بچا لیں۔ تو اب ذرا اگلی آیات میں اس کے تذکرے کی بھی تمہید اور تذکرہ آ جائے گا۔ لو کان عرضا قریبا، اگر مال ہوتا قریب، و سفراً قاصدا، اور سفر بھی ہوتا ہلکا نزدیک، انہیں توقع ہوتی، جیسے کہ غزوہ خیبر میں تھی۔ غزوہ خیبر میں منافقین دلی طور پر آمادہ تھے کہ جائیں، سارے حضور سے آ کر ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے، انہیں یقین تھا کہ خیبر فتح ہو جائے گا، یہاں سے 3 قبیلے جیسے نکالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حضور نے کہا کہ جو آدمی صلح حدیبیہ میں نہیں گیا تھا اس کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں جا سکتا۔ دلی آمادگی کے ساتھ آ رہے ہیں منافق۔
منع کر دیا. صرف وہی جائیں گے جو میرے ساتھ عمرے پہ نکلے تھے. اس کا تو قرآن میں بھی تھا نا کہ جب یہ آئیں گے تو جی وہ ہم نے فتح میں پڑھا تھا. تو لو کان ارضاً قریبا، اگر انہیں امید ہوتی کہ کچھ ہاتھ لگ جائے گا قریب ہی جزدی کی، وہ سفراً قاصدا، اور سفر ہوتا ہلکا، قریب کی بات ہوتی. یہ 350 میل کا سفر ہے مدینہ سے، تقریباً یہ 350-400 میل ہے تبوک، وہاں جانا ہے اس گرمی میں. لتبعوک، تو یہ کیا کرتے؟ آپ کی پیروی کرتے، آپ کی بات مانتے. ولاکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن انہیں یہ دور کی نظر آتی ہے مشقت. یہ اتنا دور کا سفر ہے، یہ اتنی مشقت ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اتنے دور جانا پڑے گا. وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو عنقریب یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے. یہ مضارع پر جب سین کا اضافہ ہو جائے تو ایک تو یہ ہوتا ہے یہ مستقبل کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور سین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مستقبل قریب. تو عنقریب یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات آپ کے ابھی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کی ہے، کیونکہ ابھی آپ نے اعلان عام کیا، نفیر عام کیا کہ ہر صاحب ایمان کو چلنا ہوگا جو بھی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اب اس پر عنقریب یہ آپ کو پیشگی بتایا جا رہا ہے کہ اس اعلان کے بعد کیا ہوگا، آپ کے پاس آ کر یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی. لو استطعنا، اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم، تو ہم آپ کے ساتھ نکلتے. میری مجبوری ہے، گھر میں بیوی بیمار ہے، کاروبار کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مویشیوں کا یہ ہے، جو بھی بہانے انسان بنا سکتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے یہ بناتے اور آ کر کہتے کہ ہمیں یہ مجبوریاں اس وجہ سے ہم نہیں نکل سکتے. یولکون انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. اور اگرچہ حضور کس کی طرف، حیات جاوداں کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے ہلاکت کا. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، جھوٹے ہیں، کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے کہ ان کے یہ بہانے ہیں. اب ان کے جھوٹوں کا پردہ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے وہ جھوٹ کا پردہ جو ہے وہ چاک کرتے ہوئے پھر اگلے رکوع میں آگے بڑھیں گے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اجازت نہ دیں. ہاں، یا آپ سے آ کر اجازت لیں گے اور آپ اجازت دیتے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر یہاں تک کہ اس سفر میں اتنی شدت کے ساتھ جو مال کی ضرورت تھی، اور حضور اپیل کر رہے ہیں کہ لاؤ اپنا مال دو، تو اوپر سے حکم یہ بھی آ گیا کہ جو نہیں جا رہا اس کے مال بھی نہیں لینا، مال نہیں لینا. موقوف کر دیا گیا ان کے صدقات کو. یہ اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے وہ آیات کہ ایسے لوگوں سے پیسے لینا بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں لیں. اچھا ادھر دیکھیں جنگ کی کتنی شدت ضرورت ہے، تلواریں بھی چاہیے، گھوڑے بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، لیکن یہ بڑے سخت فیصلے ہوتے ہیں. ایک لیڈرشپ کے جو سٹرونگ فیصلے ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. بس یہاں کر رہا ہوں میں. اگلا رکوع جو اس کے ساتھ بڑا متعلقہ ہے، ان ساری چیزوں کو اگلی دفعہ 5-7 منٹ میں دہراتے ہوئے پھر ہم اگلے رکوع کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے. صدق اللہ.